اب آپ ایسی وقار ایسی تے تائیں نہ بلیاں سے منن والے آج میں تیرا کھانگا شادیاں مانا دیا میرے جو بدل دیا میں تو مانا قرآن کی میری دیا دیا سن بڑے پتر بھی ہوش کے بعد دادا ہوئے بڑے پتر بھی دادا بھائی دادا ہوئے لیکن لوگوں کے نام قرآن پڑھنے والی ہوئے گی پھر پتر بھی ہوئے گا جڑا سر کٹا کے میرے بھی لوگ سے قرآن سنائے گا بغیر میں آخر درد کرنا چاہنا ہوں اسی غوث پاک نے منن والیاں غوث پاک ساڈے پیر نے حضور غوث پاک کی بلا کری اجازت صاحب حضور غوث پاک فرماندے جی میرا مرید مشرق وچ ہوے میں مغرب وچ ہوں تے میرا مرید مینوں پکارے میں غوث پاک اوتھے بھی پہنچ جاتا نبی دے نوکر کی اتنی شان ہے امنہ دے رات اپنے مقام کی ہوگا تو حضرات اللہ کے کلمہ کا اختیار کرنا نقل کے قرآن کو دلیل پیش کرا خدا خود فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی صرف فرماندا من آذا لی ولی فقط اذنته بالحق فرمایا کہ نے تیرے کلمہ کا جنگ کی تھی انہاں نے دشمنی کی تھی میں رابطے میں اعلان جنگ کیا کرنا تو بلکہ ایک نہیں آخری گل سے ختم اب عابد جی وقار دیکھو نا قرآن مجید کی تلاوت کرو استاد تشریف فرما نے اللہ دے ولی نکلے نے اصحاب کہف چلے نے اجنا چلنے لگے نے توجہ ہے کہ نہیں سوتیوں کے جاگتے ہو ہاتھ کھڑے کرو کہ جڑے سوتے ہو سبحان اللہ عابد جی وقار اللہ دے ولی چلے مبارک ہو گئی دوسری 11ویں والے دن بننے والے اور 12ویں والے دن بننے والے پہلے دور سے حضرت طوفان صاحب طوفان اختاری صاحب پہلا دور سے جب خود لوگ 12ویں تک ہوتا 12 بجنے تک کتنا پریشان ہونا سکھا کنا سکھ ہو جان پریشان ہولی ہولی پاکستان بنن تو پہلے سکھ اینڈ کمپنی 12ویں سے پریشان ہوتی تھی پاکستان بنیا جناب والا پاکستان بنن تو بعد او نہ آکھیا بزرگوں فکر نہ کرو تسی 12ویں میں قبر ویسے بھی 11ویں میں قبر آنا دو سکھ جناب والا 12ویں میں قبر آ دو ایک 11ویں میں قبر آ دو انہیں آکھیا پتہ لگا میں آکھیا بار فکر پڑی داڑھی بھی حصہ دوں شکلہ بھی حصہ دیا چلنا بھی حصہ دیا رکھنا بھی حصہ دیا کھانا بھی حصہ دیا پینا بھی حصہ دیا فرق کتنا فرق ایک گھنٹے نہیں باقی فرق کچھ نہیں فرق صرف ایک گھنٹے ہے راہل بابا جی بقیر اللہ نے ولی چلو گے اللہ نے دین دی تبلیغ واسطے یہ انہیں نہیں کیتا وہ اللہ نے توکل سے جڑے یہ نہیں کیتا چھولیاں دی دال جیب وچ پا لئی جویں اج کل انہاں توکل ہوندا ہے بلکہ وہ فیصلہ باد کے اندر نا وزیر اعلیٰ نے اعلان کیتا کہ جدے کوئی زکات لینی ہوئے نا وہ آ جاؤ ساری ڈھیر ساری عورتیں لین لگی ہوئی ہیں ایک عام جی لگی ہے انہوں نے آخیا تو کی کرنا ہے آخر لگی زکات لینا ہے انہوں نے آخیا اسے بیوہ نو زکات ملتی ہے آخر لگی 6 مہینے ہوئے ہیں منڈے کی اپنی تبلیغ پہ گئے تھے میں بیوہ نہیں تو اور کیا ہوں اگے جگہ پتہ ہی کوئی نہیں چونڈا کر گیا اس واسطے جی اینڈ نہیں انہوں نے آخیا جی انہوں نے بھی زکات دو اس واسطے اللہ کے ولی ٹولے نے دال نال لے کے گئے بلکہ میں نے ایک علامہ محمد وسیم رضا صاحب کہنے لگے مبارک ہو گئی سنیا دے گل جمے میں کہ جویں کہنے لگے ویکھنا پورے پنجاب وچ جانا ہے جتھے جانا بھی اس طرح پہ تھلے کشمیر جا بھی اس طرح تھلے اتنے آیا تاں بھی اس طرح انہوں نے آخیا جی میرے ہوتے ہو میں آپ تو تھلے تو اس طرح اٹھتے بھارت اللہ دے ولی بڑے نہیں ایک کتا بھی پیچھے چلتا ہے میں نے پتا ہوئی ہوئی تھی آ جاؤ اب آبے جی وقار کیونکہ سارے سنیا نے چاہیے کہ یہ سور سے میں وہ سنا گا لیکن ساؤنڈ میں نے سر لان نہیں دیتا بھارت میں مجبور ہوں اب آبے جی وقار اللہ دے ولی چلے اللہ دے ولی چلنے لگے تو پیچھے ایک کتا بھی چل گیا ہوں بڑی دلچسپ واقعہ سنے اللہ دے ولی چلے پیچھے ایک
ولیاں پچھو تکیا کتا ہے، نسلی کتا ہے، 4 ٹنگا نے، آپ بھی کتا ہے، ماں بھی کتی ہے، ابا بھی کتا ہے، نسلی کتا ہے، مگر چل پیا ہے۔ ولیاں نے زمین تو پتھر اٹھایا تے اٹھا کے مارن لگے، وہ کتا کہنے لگا میں نے ماریو نہیں، میں کتا ہاں، کتی نہیں کتنا، پر میں انہاں کتے تو نہیں جڑے ولیاں کو کہنے والے ہیں۔ میں نسلی کتا ہاں، انہاں کتیاں جو نہیں بنائی جڑے ولیاں کو پھانستے نے، ہمارے جی وسار ولیاں نے پتھر مارن لگے، کتا کہنے مولا میں نے زبان دے دے تیرے سجنہ نال گل کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ وچ کتے نے منگی دعا، مولا مینوں نہ سبحان عطا فرما۔ اب عبادت کی وقت رب العالمین نے کتے نو زبان عطا فرما دیتی، کتا بول کے کہندا ہوگا فضل تیرے منن والے غوثل ورہا دے منن والے بلکہ کہوں غوث اعظم عذاب کی وقار جنابیاں پڑھیاں عظمتوں نے۔ اچھا جی عبادت کی وقار میرے غوث پاک دیاں بڑیاں عظمتوں نے، بڑا مقام ہے میرے غوثل ورہا نے، رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا کہ عبادت کی وقار جو کھولو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بندہ بکتے بڑی مسجد اندر موجود میں دیکھیا کہ میرے غوث تقریر نہیں کر سکتے، اچانک جناب والا کی ہارا سے درود سلام دیا آوازیں آ رہی نہیں، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا جناب والا اچانک مسجد کے دروازے کے پیچھے ایک ہاتھ چھوڑ والا بندہ اپنی زلفوں والا آمین دیاں کھلنا والا میرے رب العالمین دا مائی تو سدرا دا رحیم دا بیٹیا تمہیں آقا تشریف لے آ رہے ہیں، میرے کریم آقا نے فرما میرے آقا نے فرمایا اے غوث اعظم بیٹا تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ عرض کر میرے آقا میں آدمی ہوں یہ لوگ عربی نہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے بیٹے تیرا منہ کھولنا، میرے غوث پاک نے اپنا منہ کھولیا، میرے نبی نے اپنا لحاظ دہان میرے غوث پاک کے منہ اندر رکھا، اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں تقریر کرنا نا ایک بندہ ہوئے یا لکھ ہوئے میرے جتنے پہلے بندے کو آواز سنائی دیتی ہے اتنی آخر والے بندے کو بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ اے بھائی علی پہلے نے ایک تو واقعہ بیان کی تئی کو بھی سنا چاہیے۔ حضرت ابن حضرت کلانی رحمت اللہ علیہ نقل فرماندے نے ایک بادشاہ سی شکاری شکار کری گیا، اس گل مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، بادشاہ شکار کری گیا، انہیں کتا اپنا اپنے پیچھے لایا، توجہ کتا کدے پیچھے لایا، تسی ہن پاسے تو کدے جو تہاڈی بدی پئی ہے تو ہوندا کچھ نہیں، جے گتی پئی ہے تے بچے نہیں نو لگے علی جا سب پیچھے ہیں، اس واسطے فکر نہیں کرنی۔ عبادت کی وقار علامہ وسیم الرضا صاحب تشریف فرما لیں، انہوں نے خالی سبق سنانا دی گل ہے کیونکہ سارے استاد نے، تو انشاءاللہ عبادت کی وقار تسی دیکھو گے علامہ اعجاز محمود صاحب بڑا مدلل علمی زبردست خطاب کرن گے۔ عبادت کی وقار حضرت ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے بادشاہ نے کتا لایا حضرت کے پیچھے، کتا لایا حضرت نے، یہ سننا تو پھر آپ کو دیکھ بار سبحان اللہ
کتا ہرن دے پیچھے دوڑیا، اچانک ہرن دوڑ دے ایک بازار سامنے آیا، ہرن اس کتے کے کول جا کے بہ گیا، اس ہرن اس بازار کے کول جا کے بہ گیا، کتے نے دیکھا کہ ہے ہرن تو میں بازار کے کول گیا، کتا پیچھے رک گیا، ہمارے بھی وکال کتا باہر کھڑے کے کہتا ہے ہرن ذرا باہر نکل، ہرن کہتا تو ایڈا جھوٹ کرنے دے اندر آ، اس آخیا نہیں میں اندر نہیں آنا، انہیں آخیا وجہ کی ہے، آپ کہنے لگا میں کتا، میں نسلی کتا، میں کتا نا، میں نسلی کتا نا، کتیا کا کام دے قبر دے تو باہر سمجھے ایک آخیا تو باہر ایک کتے کی آخیا تو باہر انہیں کہنا تو اندر ہمارے بھی مسائل بتا لے گا قبر سے جانا ہرنا کا کام ہے کتیا کا نہیں کتے آخیا میں تیرے قبر سے نہیں جانا پتا لگ گیا شروع کا کتے کتا ہے یا جلانے والا تجری کتا میں کتے کی گل دیا کرنا مولوی کھلو گیا ہمارے خلاف بات ہے کتا کتا جنابے والا ولیوں دیا قبروں سے جانا بادشاہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا جہا بچہ آیا چرا کے کہنے کہ بادشاہ تو جانتا ہے یہ مزار کدے نہیں جانتا لیکن اتنا سنے مزار مولا علی دے ہرانی مولا علی دے مزار پہ جانتا ہے کتے نہیں جانتے تو بابے جی میں سارے چیز سننی جانے دیوار کا اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری اشارے بھی حاضر کرے مجھے ایک بار جا کے کہو سبحان اللہ میں خود دے دینا لیکن ایسے نہیں کہ میں کچھ چھوڑ دوں ایک بار گھر کے محبت میں پھر کہو سبحان اللہ مدینہ شریف ہے بچے بیٹھے لگے گھر والے الحمد لله وكفى بالمجد والعلا فالق الحب والنوى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وصل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا ونورنا ونور إيماننا ونور
المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی پیار اور محبت سے نام بارگاہ رسالت اندر رضی اللہ خوش کرو. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے. سارا مل کے پڑھو. زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے. موت آوے تنصر ہووے سونے یار دے بوہے تے. زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے. بے شک میں گناہگار، بے شک میں خطا کار، بے شک میں گناہگار، بے شک میں خطا کار. بن جانی گل تیری سرکار دے بوہے تے. زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے. جنہوں نسبت پاکانی مل جاوے او جنتی ہے. جنہوں نسبت پاکانی مل جاوے او جنتی ہے. بھاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے. زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. باقی صد احترام استاذ المکرم حضرت علامہ
مولانا محمد وسیم رضا صاحب قبلہ والد گرامی، جناب محترم حاجی ظہور احمد صاحب، میاں سید صاحب، میاں بدار بکر صاحب، اور اس مسجد امام جناب قبلہ حافظ محمد عنایت صاحب، اور دیگر جتنے بھی احباب نے، علامہ صاحب محمد رضوی صاحب، یا دیگر بھی دوست احباب نے، سب دوست احباب نو میں دل دی اتھا گہرائیاں تے انہاں دا شکریہ ادا کرنا وا کہ وہ اج دس پروگرام کے اندر شریک ہوئے، اور خاص کر میری حوصلہ افزائی واسطے، کیونکہ میں چونکہ کافی عرصے تو سیالکوٹ کے اندر رہائش پذیر ہوں، تو میرا طریقہ کار تقریر دا شاید بڑی سمجھ اندر نہ آئے، کوشش کراں گا کہ میں تھوڑے ماحول کے مطابق، یعنی اپنے اس ماحول کے مطابق رہ کے گفتگو کرنے کی کوشش کراں۔ تو دوستان عزیز، آج کا چونکہ پروگرام آج دی محفل پاک پیرانے پیر دستگیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دے نال اپنی نسبت اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے واسطے اس کا انعقاد کیتا گیا ہے۔ تو سارے دوست احباب اہل سنت والجماعت دے کے اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے سانوں کو عقیدہ عطا فرمایا، جس طرح کہ علامہ سعادت محمود رضوی صاحب بیان فرما رہے سن کہ اللہ رب العالمین نے سانوں اولیاء دا ادب کرنے والا بنایا، اور اللہ رب العالمین نے سانوں وہ عقیدہ عطا فرمایا کہ اسی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال بھی محبت اور عقیدت رکھنے ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال جس چیز دی بھی نسبت ہو جائے، اسی ہر اس چیز دا، ہر اس شخص دا، ہر اس ہستی دا ادب و احترام کرنے ہاں جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال ہوئے۔ دوستان عزیز، قرآن مقدس اللہ دی نارائب اور بیعت کتاب اگر اس نو انسان ایمان دی اکھاں دے نال پڑھے اور اس نو سمجھن دی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی نارائب اور بیعت کتاب قرآن مقدس کے اندر کسی بات نو اس طرح نہیں چھڑیا کہ جنہی چیز بیان نہ کیتی ہوئے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے خود فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جو اس کائنات کے اندر، جو خشکی کے اندر ہے، جو تری کے اندر ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اس نو اس قرآن مقدس اندر بیان فرما دیا۔ دوستان عزیز، اللہ دی نارائب اور بیعت کتاب قرآن مقدس کا مطالعہ کیتا جائے، قرآن مقدس نو اگر ایمان کی نظر دے نال پڑھیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی بے شمار مقامات ہوتے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جنہ دی نسبت ہو گئی، جنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنا تعلق جوڑیا، جنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال منسوب ہو گئے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا بے شمار مقامات ہوتے اللہ رب العالمین نے اور ندیاں عظمتہ اور شانہ نو بیان فرمایا۔ دوستان عزیز، استاد موجود نے، انہوں نے موجودگی کے اندر اگر جدو نسبت قائم ہوتی ہے کسی نال تو دو چیزیں ہوندیاں نے، ایک ہوتا ہے منسوب اور ایک ہوتا ہے منسوب الیہ۔ منسوب وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کسی نال کیتی جائے، اور منسوب الیہ وہ ہوتا ہے کہ جس دے نال کسی دی نسبت کیتی جائے۔ مثال کے طور پہ میں اور سیالکوٹ اندر اگر رہن والا ہوں تو میں نے سیالکوٹی کیا جاتا ہے، یا سیالکوٹ اندر دیگر رہن والے نے یا حلال کوٹ اندر رہن والے نے تو انہوں نے سرگوٹی یا حلال پوری کیا جاتا ہے، تو وہ جڑے رہائش پذیر نے انہیں منسوب، یعنی اس شہر کے نال اس مقام کے نال منسوب نے، اور شہر جڑا وہ منسوب الیہ ہے
تو منسوب اور منسوب الیہ دے نال تعلق جڑا اس کو نسبت کیا جاتا ہے، جو انہاں درمیان تعلق قائم ہوتا ہے اس کو نسبت کیا جاتا ہے۔ دوستانی عزیز، اللہ رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال جنہاں دا تعلق ہویا، اللہ رب العالمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام اللہ رب العالمین دے محبوب دے نال اپنا تعلق قائم کیتا، اس تعلق اور نسبت دی وجہ دے نال سب کے کائنات والے نے شریف ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب دے غلاموں، تساں اپنا تعلق میرے محبوب دے نال جوڑیا ہے، تساں میرے محبوب نو اپنا قوم مولا تصور کیتا، اپنا قوم مولا تصدیق کیتا، سب کے کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب دے غلاموں، میں تانوں انعام عطا فرمانا وا، تساں میرے محبوب دے اوتے اپنا سب کچھ قربان کیتا، میرے محبوب دے اوتے اپنی جاناں تک نشاور کیتیاں، اے میرے محبوب دے غلاموں، میں تانوں اللہ اپنی بارگاہ دے وچ انعام عطا فرمانا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب دے غلاموں میں تہاڈے نال راضی ہو گیا، تسی میرے نال راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کا عصیت کو احترام کرنے کس واسطے کرنے کہ انہوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نال ہو گیا۔ اس تو بعد ازواج مطہرات چونکہ اہل سنت والجماعت نے جو اللہ رب العالمین نے عقیدہ عطا فرمایا، تو میرا کچھ انداز بھی اس طرح ہے کہ میں بات نو ذرا تفصیل کے نال اور پوائنٹ کے نال سمجھانے کی کوشش کرنا وا۔ تو تعلق اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے کہ اسی اصحاب کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کا ادب و احترام کرنے کہ کس وجہ نال کرنے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت اور رنگ قائم ہو گئی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشتہ دار آپ کے چچا نے اگر ایمان قبول نہیں کیتا، محبوب کی غلامی نے اختیار نہیں کیتا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال نسبی رشتہ داری ہے، لیکن اسی دا ادب و احترام نہیں کرتے کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ کے نال نہیں ہوا۔ اس تو بعد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات انہاں دا ادب و احترام انہاں دی شان و عظمت کو بیان کیتا جاتا ہے، کس واسطے بیان کیتا جاتا ہے کہ انہاں ازواج مطہرات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہو گیا۔ خالق کائنات میں اللہ شریف نے ارشاد فرمایا، ازواج مطہرات کی شان کو بیان کرتے آیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی گھر والی تسی میرے محبوب کے نال تہاڈا تعلق قائم ہویا، میں تانوں اپنے محبوب دی زوجیت دے واسطے چن لیا، اے میرے محبوب دی ازواج تسا محبوب کے نال نسبت قائم ہو گئی۔ ہن کائنات کے اندر جتنی بھی کوئی عورتاں نے، کائنات کے اندر جتنی بھی دنیاوی جاہو جلال والی عورتاں نے، کوئی بھی عورت تہاڈی شان ورگی نہیں ہو سکتی۔ تو بات ساری نسبت دی نعرہ رسالت حیدری عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو بات نسبت دی، نسبت دے نال انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، یعنی اگر انسان اس کی نسبت کسی اچھے انسان کے نال ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت اس اچھے انسان کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر انسان کی نسبت کسی برے انسان کے نال ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے اس برے انسان کی نسبت کی وجہ سے نال، یعنی منسوب کی قدر و قیمت، منسوب کی عزت جیڑی وہ اس وجہ تو ہوتی ہے کہ منسوب الہ دے نال اس کی جو نسبت قائم ہوتی ہے اس وجہ سے نال منسوب کی عزت کی جاتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر خالق کائنات وحدہ لا شریک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ جس کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال ہو گئی، چاہے وہ اہل ذات مصطفیٰ ہوئے، چاہے ازواج مطہرات ہوں، چاہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں، چاہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء ہوں، انہوں کا قدر، انہوں کی عزت اس وجہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے نال انہوں کی نسبت قائم ہو۔
تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ 16 سپارے دے وچوں سورہ مریم دے وچوں تلاوت کیتی کہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خالق کائنات محمد رسول نے شان فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امت کے اندر وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیتا ان الذين آمنوا اگر ایمان دی تشریح اور تفصیل بیان کی جائے تو بہت لمبی بات نکل جائے گی کہ مختصراً ایمان محبت رسول کا نام ہے. فرمایا کہ ان الذين آمنوا کہ جنہوں نے ایمان قبول کیتا وعملوا الصالحات اور فرمایا پھر ایمان قبول کرن تو بعد محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی نو اپنان تو بعد محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت کو دل کے اندر جگہ دین تو بعد فرمایا پھر وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ کیتے. فرمایا پھر وہ جنہیں ایمان والے بھی ہون عمل صالح کرنے والے بھی ہون فرمایا خالق کائنات محمد رسول نے پھر انہوں نے میں محروم نہیں رکھتا بلکہ فرمایا سيجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا میں صادق انہاں بندیاں دی محبت لوگوں دے دلاں دے اندر رکھ دیتا. تو انہاں دی محبت اج اسی اولیاء کاملین دا ذکر کرنے ہاں. اولیاء کاملین دے نال محبت کرنے ہاں. کس وجہ تو کرتے ہیں کہ خالق کائنات انہاں نال وعدہ ہے کہ اے میرے محبوب دے غلامو تسی میرے محبوب نال محبت کرو میرے محبوب نال پیار کرو میرے محبوب تے ایمان رکھو عمل صالح کرو. جدو ایمان رکھو گے عمل صالح کرو گے فرمایا سيجعل لهم الرحمن ودا. میں تہاڈی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر رکھ دینا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ استاد گرامی موجود نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرط فرمایا کہ جدو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جدو بندہ کوشش کرتا ہے جدو بندہ محنت کرتا ہے نوافل کے ذریعے دے نال یا کسی بھی محنت اور کوشش کر کے جدو بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے شرط فرما دینے کہ بندہ جدو میرا قرب حاصل کرنے واسطے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے فرمایا بندہ ایک بالشت میرے پاس آئے موت پر اس وال ایک بازو کی مقدار ہونا وا اگر ایک گز کی مقدار ہونا وا فرمایا بندہ میرے پاس ایک گز بچے میں دو بازو میں پھیلاؤ کے مطابق اس بندے پر بچتا وا فرمایا اگر بندہ میرے پاس جس کیا ہے میری رحمت اس پر دوڑ کے ہوتی ہے پھر بندہ جب اس مقام سے پہنچتا ہے جب اس کو اللہ کا خوب حاصل ہو جاتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرط فرمایا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کتاب البر والصلہ کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا جب بندہ اس مقام سے پہنچ جاتا ہے جب اللہ اس کو اپنا پیٹ عطا کرتا ہے فرمایا پھر اللہ اس بندے نال محبت شروع فرماتا ہے. اللہ اس بندے نال محبت شروع فرما دیتے ہیں. فرمایا پھر جب بندہ اللہ کے قرب کے اندر آ جائے اور اللہ اس نال محبت شروع کر دے محبت کے بعد فرمایا پھر کی معاملہ اج بھی دنیا کے اندر اولیاء کاملین یا اس امت کے لوگ جنہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے اندر نوافل کے اندر اشراق کے نوافل ادا کیتے چاش کے نوافل ادا کیتے اوابین ادا کیتے تہجد ادا کیتی انہوں نے مقصد و منشا کی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کریے اپنے رب کا قرب سانو حاصل ہو جائے اور کہ اللہ کی محبت کے واسطے اور محبت جب شامل ہوتی ہے خالق کائنات کا نبی نے شرط فرمایا اگر کسی میرے نال محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو میرے نال محبت کا دعویٰ کرتے ہو تسی جانتے ہو کہ اللہ کے نال محبت کریے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب تسی فرما دو اگر تسی اللہ نال محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو محبوب کی اتباع کرو اللہ خود تہاڈے نال محبت فرمائے گا. محبوب کی اتباع کرو اللہ خود محبت فرمائے گا. تو جو اللہ بندے نال محبت فرمائے گا اللہ بندے نال محبت فرماتا ہے. تو فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے خالق کائنات محبوب کریم نے ارشاد فرمایا جب اللہ بندے نال محبت کرتا ہے بندہ اللہ کے قرب کے اندر چلا جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. محبوب کریم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نال محبت
محبت کرتے ہیں. محبت کرنے تو بعد خالق کائنات ارشاد فرمانے ثم دعا جبریل اللہ رب العالمین جبریل کو بلانے نے اور جبریل کو بلا کے فرمانے نے کہ اے جبریل دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ, دنیا کے اندر میرے محبوب کا فلاں غلام, دنیا کے اندر میرے محبوب کا فلاں امتی, اس کو میں اپنا پھر بتا کیتا, میں اس نال محبت شروع کر دیتی ہے, وہ بندہ میرا محبوب بن گیا ہے. اے جبریل تو بھی اس نال محبت کر, اے جبریل تو بھی اس نال محبت کر. پھر خالق کائنات نے مخلوق نشان فرمایا پھر جبریل بھی اس بندے نال محبت شروع کر دے, پھر جبریل بھی اس بندے نال محبت شروع کر دے. پھر محبوب کریم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمانے نے جب جبریل بھی اس بندے نال محبت کر دے, پہلے خالق کائنات اس بندے نال محبت کر دے, پھر اللہ کے فرمان کے مطابق جبریل اس بندے نال محبت کر دے, پھر اللہ رب العالمین نے فرمانے کہ اے جبریل آسمانہ دے اوپر منادی کر دے, ثم ینادی فی السماء, اے جبریل آسمانہ دے اندر منادی کر دے یا اہل السماء, اے آسمان والے اللہ فلاں بندے نال محبت کرتا ہے, اللہ فلاں بندے نال محبت کرتا ہے. اے آسمان والے اے بندہ دنیا کے اندر موجود ہے لیکن اللہ رب العالمین اس بندے نال محبت فرمانے نے میں جبریل بھی محبت کرنا وا, اے آسمان والے تسی کے نال محبت کرو. بندہ ساتھی ہے, بندہ زمین کے اندر رہن والا, بندہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے, محبوب کریم سے محبت رکھنے والا, اعمال صالحہ کرنے والا, مقام سلوکی مل رہا ہے, اللہ اس بندے نال محبت کر دینے, جبریل اس بندے نال محبت کر دینے, اللہ رب العالمین آسمانہ کے اندر منادی فرما دینے, آسمانہ کے اندر منادی ہو جاتی ہے کہ اے آسمان والو تسی اس بندے نال محبت کرو, تسی بھی اس بندے نال محبت کرو. پھر آسمانہ کے اندر اس کا چرچا پھیل جاتا ہے, آسمان والے اس بندے نال محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض, فرمایا اللہ رب العالمین پھر اس کی محبت سے چرچے دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں. ساتھ موجود نے اندر الفاظ سے غلطی ہوئی کچھ میں معذرت چاہوں گا, اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی کتاب البر والصلہ کے اندر آج سنو الیاد نال محبت کرن تو روکیا جاتا ہے, اور یاد مزارہ سے کیوں چاہتے ہو, اور یاد نال تسی محبت اور عقیدت کیوں رکھتے ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن میں مسلم آیات کریمہ پڑھی, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فرمایا کہ میرے بندے ہو جاتے ہیں ایمان قبول کرتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں, فرمایا کہ دنیا کے اندر انہوں کلیاں نہیں کرتا, فرمایا سجدعلو رحم الرحمن خدا, میں خالق کائنات ہو کے میں خالق ہو کے انہوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر انہوں کی شرف آسمانہ کے اندر اور انہوں کی شرف زمینہ کے اندر رکھتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرما کے اندر وہ بندہ اگر کسی پہاڑ کی کھو کے اندر ہوئے, کسی غار کے اندر ہوئے, کسی بند مکان کے اندر ہوئے, جس مکان نو نہ کوئی دروازہ ہوئے نہ کوئی کھڑکی ہوئے, لیکن جو بندہ اللہ کی اس محبت کے اندر آ جاتا ہے, فرمایا اس بند دروازے کے اندر رہنے والے کی محبت بھی اللہ لوگوں کو دلا دیتا ہے. تو یہ محبت سنو اولیاء کاملین نال محبت جڑی ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اسی اج اولیاء کاملین کا ذکر کرنے ہیں اور اولیاء کاملین نال محبت اور پیار کرنے ہیں. پھر دوسری بات, میں شعر پڑھنے والا مولوی نہیں ہوں تے نہ میرے شعر آتے ہیں, میرا اپنا انداز ہے, سادہ انداز ہے, اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں کچھ عقیدہ دیا باتیں عرض کرا کہ جڑیاں سن کے عقیدہ مضبوط ہو جائے, کیونکہ اج دنیا کے اندر ڈاکوؤں نے بے شمار قسم نے. کچھ لوگ ایسے نے جڑے مال کے ڈاکو ہوتے ہیں, کچھ لوگ جڑے جان کے ڈاکو ہوتے ہیں کہ مال بھی لے گیا پھر جان بھی لے گئی, لیکن انہوں تو انسان کو دامن بچانا آسان ہے. لیکن اب سارے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر سارے درمیان رہ کے چور اور ڈاکو ایسے بھی نہیں جڑے ایمان سے ڈاکو, اور ایمان کے ڈاکو انہوں کو اپنا ایمان بچانا ضروری ہے. اور میں کہنا فرمانا کہ اگر سپ کا ڈنگنا اور بدعقیدہ لوگ بدعقیدہ کا ڈنگنا, سپ کا ڈنگنا آسان ہے کیونکہ اس کا زہر اگر انسان کو لگ جائے تو انسان کی جان جائے گی تو وہ
حدیث کی روشنی کے اندر شہادت کے مرتبے تک پہنچے گا، لیکن اگر کوئی بد عقیدہ ڈنگے تے انسان کا ایمان خراب ہو گیا، عقل خراب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ میں اپنے محبوبہ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دینا وا، اور انہوں کے نال تعلق رکھنا، انہوں کے نال محبت رکھنا، اس نو بھی اللہ رب العالمین رائے گاہ نہیں فرماتا۔ ایک تو وہ بندہ ہو گیا نا کہ جس کے نال اللہ محبت فرما دے، اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ کا نیک اور عبادت گزار بندہ ہو گیا، اس نے مقام مل گیا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اس کی محبت کو لوگوں کے دل کے اندر رکھ دیتا، اور میں پھر اس کے نال محبت کرتے ہیں۔ پھر دوسری کیٹاگری آ جاتی ہے نا کہ ایک تو وہ بندہ ہو گیا جس کے نال اللہ محبت فرما دے گا، اور اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دے ہیں، اور اس کے بعد پھر جڑے لوگ انہوں محبت کرتے ہیں، جڑے اپنا تعلق اولیاء کاملین کے نال صالحین کے نال جوڑتے ہیں، پھر انہوں کا کی مقام مرتبہ ہوئے گا۔ حدیث رسول اللہ مشکات شریف اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر پچھلیاں قوموں کے اندر ایک بندہ گھروں نکلیا، بات سمجھنے والے کہ آج اسی اپنے آستانیاں دے اوپر اولیاء کاملین نو اپنے پیرو مرشد نو ملن واسطے جانے ہاں، انہاں دی زیارت دے واسطے جانے ہاں، تے اس کے اندر سانو ملنا کی ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ گھروں نکلدا ہے کیوں سے دوسری بستی کے اندر جان واسطے۔ بنی اسرائیل کے اندر پچھلی قوماں کے اندر ایک شخص گھروں نکلیا دوسری بستی کے اندر کسی اللہ والے نو ملن واسطے، کسی مسلمان بھائی کو ملن واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ گھروں نکلیا دوسری بستی کے اندر جان واسطے، دوسرے شہر کے اندر جان واسطے، اپنے مسلمان بھائی نو اپنے اللہ کے نیک بندے نو ملن دے واسطے اللہ رب العالمین نے اس کے رستے کے اندر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا، ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا۔ فرشتہ جب وہ بندہ گھروں نکل کے اس فرشتے کو پہنچ گیا تو فرشتہ پوچھتا این ترید، کتنے جان لگا ہے، تیرا کتوں کا ارادہ ہے، کتنے جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دوسری بستی کے اندر فلاں بندے کو ملنے واسطے چلے اللہ کا نعمتن سرکوہا کہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ وہ جڑا بندہ جس کو تو ملن واسطے جا رہا ہے کیا اس کا تیرے اتنے کوئی انسان ہے جس کا تو بدلہ دینے واسطے چلا ہے؟ کیا کوئی انسان ہے کہ جس کا تو بدلہ دینے واسطے چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے لا غیرہ انی احببتہ فی اللہ، فرمایا نہیں میں اس بدلہ میرے سے کوئی احسان نہیں ہے اور جس کا میں بدلہ دینے واسطے جا رہا ہوں، بلکہ نہیں میں اس مسلمان بھائی لوگ اس واسطے چلے جا رہا ہوں کہ میں اللہ واسطے اس بندے نال محبت کرنا ہوں، میں اللہ واسطے اس بندے نال محبت کرنا ہوں۔ تو اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فرشتہ جب اس سے کوئی سوال جواب کر لیتا ہے کہ تو اس شہر کے اندر جا رہے تو مسلمان بھائی کو ملن واسطے، تیرا کوئی دنیاوی ڈائریکٹ سے نہیں، تیرا اس سے یا اس سے تیرے اس سے کوئی احسان سے نہیں جس کا تو بدلہ دینے واسطے جا رہے ہیں، جو بندہ کہنا نہیں میرا کوئی دنیاوی ڈائریکٹ نہیں ہے، میرا اس کا میرے سے کوئی احسان نہیں ہے جس کا میں بدلہ دینے واسطے جا رہا ہوں، بلکہ میں صرف اللہ واسطے اس کا محبت کرنا ہوں۔ داتا نے ساتھ فرمایا وہ فرشتہ اس بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تینو بشارت ہوئے، تینو خوشخبری ہوئے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ انی رسول اللہ الیکا، میں اللہ کی طرف تیرے بل فرشتہ بھیجا اور میں تینو ایک پیغام دینا وا، میں تینو اللہ کی طرف ایک پیغام دینا وا کہ اللہ فرماندا ہے کہ میں تو اس بندے نال محبت کرتا میں رب تیرے نال محبت کرتا، جی تو اس بندے نال محبت کرنا ہے میرے رضا کی خاطر، تو بندے نال محبت کرنا ہے میں رب تیرے نال محبت کرنا ہے۔ تو اولیاء کاملین کی محبت انہاں دے نال وابستگی انہاں دے نال نسبت یہ رائے گاہ نہیں جاندی بلکہ اللہ جڑا ہے وہ اس بندے نو بھی محروم نہیں رکھتا۔ تیسری بات حدیث مبارکہ بخاری شریف مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر مشہور معروف حدیث مبارکہ ہے کہ ایک گناہگار شخص جس نے 99 قتل کیتے 99 قتل کیتے اللہ رب العالمین اگر انسان کو توفیق عطا فرمائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آقا نے فرمایا کہ اللہ ساری زندگی برے کام کرتا رہے، آخر کے اندر اللہ کو ہدایت عطا فرمائے، وہ توبہ کر کے اللہ اس کو اچھے اعمال کروا لے تو بندہ جنت اندر چلا جائے۔ اور فرمایا کہ پھر ایک بندہ کہ
جڑا ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے لیکن آخرت کے اندر اس کے کو کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس میں جہنم کے اندر لے جان کا باعث بنتا ہے. تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ اگر انسان بری زندگی بھی گزارے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال 99 بندیاں نو قتل کرن والا دل کے اندر خوف خدا پیدا ہویا بنی اسرائیل اچھا دل کے اندر خوف خدا پیدا ہویا کہ میں کتنا برا انسان ہوں کہ میں اللہ دے مخلوق دے وچوں 99 بندے قتل کر دیتے. اس نے لوگوں کے کول پوچھا کہ کیا میں توبہ کرنا چاہنا وا میں راہ راست ہونا چاہنا وا کوئی شخص دسو جڑا میری توبہ کا ذریعہ بنے. لوگوں نے اس کو ایک عیسائی راہب کے کول بھیجا ایک راہب کے کول بھیجا. وہ جو بندہ راہب کے کول گیا تو انہوں جا کے ساری واردات سنائی کہ میں 99 قتل کیتے نے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہنا وا میں معافی منگنا چاہنا وا. وہ راہب کوئی آئی دا خوش ملا سی کہ جڑا اللہ کی رحمت نا امید کرنے والا سی وہ کہنے لگا تو کتنا گناہگار شخص ہے تو 99 بندے قتل کر دیتے نے تیری معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس بندے کو غصہ چڑھیا انہوں نے بھی کرنا انہیں بھی سر قلم کر دیا کہ 99 دن کے چلو سینچری ہو جائے 100 پورا ہو گیا 100 کے بعد پھر کچھ دن گزرے تو پھر اس دن کے اندر خیال آیا کہ شاید کوئی میرا ذریعہ ہوئے شاید کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جس طرح میری توبہ قبول ہو جائے. تو وہ چلا گیا کسی استادہ نے بندے کو اسے وسیم اور ازاد بندے کو چلا گیا تو اس نے جا کے گزارش کی تھی کہ میں 100 بندہ قتل کیتا ہے کیا کوئی میرے واسطے ذریعہ بخشش کا ہو جائے گا. حدیث مبارکہ وہ بزرگ نے اس عالم نے فرمایا کہ اے گناہگار بندے بے شک تو بڑا گناہگار ہے تو بہت بڑا گناہ کیتا ہے تو 100 بندے کو قتل کیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمانے نے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو بندے کی بدلی تیرا دل مائل ہو جائے تیرا دل نرم ہو جائے تو میری بارگاہ کے اندر آ جا دل سجدے کے اندر رکھ دے. اور اللہ رب العالمین نے توبہ کا طریقہ قرآن مقدس میں فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. اے زمین کے اندر رہ کے مسجد کے اندر رہ کے ٹکرا مارن والے ہو جتنی دیر تک میرے محبوب کا وسیلہ دے کے دعا نہیں کرو گے معافی نہیں مانگو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تم اپنی جانا کا ظلم کرو کوئی گناہ کرو فرمایا میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ واستغفر اللہ اور پھر آگے نہیں کہ تم اللہ سے کوئی معافی مانگو نہیں بلکہ محبوب کا وسیلہ بناؤ محبوب تھوڑی سفارش کرے واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. فرمایا میرا محبوب سفارش کرے گا تو پھر میں تمہیں بخش دے گا. تو کسی بھی سفارش کسی کا ذریعہ اس عالم دین نے فرمایا کہ اس طرح کر تو کہ دوسری بستی کے اندر چلا جا اسے کچھ اللہ کے نیک لوگ رہتے کچھ اللہ کی عبادت گزار رہتے ہیں انہوں کو چلا جا انہوں نے سنگت اور صحبت کے اندر رہ انہوں نے کول جا کے اپنا مدعا بیان کر وہ اللہ کے قریبی لوگ نے تیری بخشش کا کچھ ذریعہ نکلا. بندے نے نیکی نہیں کی تھی کوئی نیکی نہیں کی تھی 100 بندے کو قتل کیتا ہے گھروں نکلیا تھوڑی دور کیا تو اس کی موت کا وقت آ فوت ہو گیا موت کا وقت آ گیا. جب فوت ہو گیا اللہ کی بارگاہ کے وچوں جڑے فرشتے مقرر نے جنت کے فرشتے بھی آ گئے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جنت والے کہنے لگے اگرچہ گناہگار ہے لیکن سب سے وچوں نکل چکے ہیں توبہ کا ارادہ کر کے نکل چکے ہیں لہٰذا اسی جنت کے اندر لے جاواں گے. جہنمی کہنے لگے جہنم والے فرشتے کہنے لگے کہ اگرچہ گھروں سے نکلیا لیکن حالے نے توبہ کی کوئی نہیں ہے انہیں ہلے معافی منگی کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کو جہنم کے اندر لے جاواں گے. اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا فرشتہ مقرر کیتا جڑا انسانی شکل دے اندر انہاں دے کول آیا وہ کہنے لگا تہاڈا کی معاملہ ہے تہاڈا اندر تہاڈے درمیان باعث نزاع کی وجہ ہے. وہ کہنے لگے دونوں فرشتے کہ اے بندہ ہے جس نے کوئی نیکی دا کم نہیں کیتا 100 بندیاں نوں قتل کرن والا ہے گھروں نکلیا رستے کے اندر آ کے جس بستی کے اندر جانا چاہتا سی اتنے ہلے پہنچیا نہیں ہے توبہ اس نے کیتی نہیں ہے. موت کا وقت آ گیا اور جس کو جہنم کے اندر لے جانا گے اس فرشتے نے فیصلہ کیا. فرشتے نے فیصلہ کیا کہ تم اس طرح کرو کہ تم آپس میں تھوڑا جہاں جھگڑا ہے اس کو اس طرح ختم کرو کہ دونوں سائڈوں کی زمین نو ناپو. جس سائڈ کی زمین تھوڑی ہوئے جدھر فاصلہ تھوڑا ہوئے اس طرف سے تھوڑی زیادہ نیک بندی بس قریب ہے کہ رحمت سے فرشتے لے جاؤ
اگر اپنے گھر کے قریب ہے اس کو جہنم سے پھر سے لے جاؤ. مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں گھروں نیڑے سی اللہ والا کی بستی تو دور سی لیکن چونکہ ارادہ نیکی کا کر کے نکلے ہوئے سی اللہ کے بندے واسطے ملاقات کرنے واسطے نکلے ہوئے سی. اللہ رب العالمین نے اس ڈھیر زمین جو فرمایا کبھی اے زمین نیک ہو جا غریب ہو جا. دوسرے زمین نے فرمایا اے زمین تباہ دی اے زمین تو پھیل جا. جدو فاصلہ کیتا ایک ایک گٹھ گلیاں دی بستی دے نیڑے نکلیا اللہ نے فرمایا جاؤ جنت والے فرشتے تعلق اور نسبت اور رعایت کاملین دے نال انسان نو رائگان نہیں کرے. علامہ فاضل محمود رضوی صاحب نے وہ بیان شروع کی تفسیر صحابہ کہف کا. اصحاب کہف جدو اس غار میں چلے گئے تو اس کے اندر جا کے جدو وہ لیٹ گئے تو وہ رعایت کاملین اللہ دے نیک بندے اس بادشاہ دے ظلم کو تنگ آ کے قرآن مقدس نے انہوں نے تذکرہ اس طرح بیان کیتا کہ فرمایا کہ جدو اس غار کو لے کے محمد کا فرمان تفسیر قرطبی کے اندر محمد قرطبی فرمانے نے کہ وہ غار اس طرح تھی کہ وہ مشرق و مغرب بند سے اور وہ غار بند نہیں تھی بلکہ اس سے دوویں سائڈاں کھلی میں تھا. دوویں دہانے اس سے کھلے تھا. مشرق والا دہانا بھی کھلا تھی مغرب والا دہانا بھی کھلا تھی. تو سورج مشرق والا طلوع ہوتا کہ سورج کی روشنی اور تپش غار کے اندر جاتی. جب سورج غروب ہونے لگتا اس وقت بھی اس کی روشنی اس نے کرنا اس کی تپش غار کے اندر جانیا. لیکن اللہ رب العالمین نے 309 سال تک اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں واسطے جہاں فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا سورج اللہ رب العالمین کی مقرر راستہ دے سے چلتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے. لیکن اللہ نے اپنے اولیاء کاملین کے واسطے سورج کے راستے کو بدل کر کہ میرے اولیاء اس بستی کے اندر غار کے اندر لیتے تھے انہوں نے کوئی تکلیف نہ ہوئے. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَرَى تَجَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فرمایا کہ جب سورج مشرق والے طرف بندہ اللہ رب العالمین نے سورج کو ایک حکم ارشاد فرمایا اے سورج تیرا راستہ دے دے میں تیری تقدیر مقرر فرما دیتی ہے میں تیرا راستہ مقرر فرما دیتا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها تیرا مقرر راستہ ہے. لیکن میں اپنی تقدیر کو اپنے اللہ دے اولیاء دے واسطے تبدیل کرنا وا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوندا وَإِذَا تَرَى تَجَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ جدوں انہاں کہف والیاں تے انہاں غار والیاں تے جدوں اصحاب کہف تے سورج طلوع ہوندا اللہ رب العالمین نے سورج میں حکم ارشاد فرمایا کہ اے سورج جدوں تو طلوع ہوے گا اصحاب کہف دے اوپر پہنچے گا وَإِذَا تَرَى تَجَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اے سورج اپنا راستہ چھڑ کے سچے ہاتھ ہو گئے تاکہ تیری تپش میرے اولیاء اللہ میرے نیک بندیاں دے آرام دے اندر خلل نہ پائے. اور اس طرح کا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 309 سال اس غار کے اندر انہوں نے رکھیا تو اللہ رب العالمین غار دے اندر انہوں نے سون کے درمیان انہوں دیا سائڈاں بھی بدل دیا. اللہ نے فرشتے مقرر کیتے جڑے انہوں دیا سائڈاں تبدیل کرنے کبھی سجے کبھی کھبے کیونکہ انسان اگر ایک جگہ تے لیٹیا جائے تو جسم گل جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے انہوں نے سورج کی تپش کو بھی بچایا اور اللہ رب العالمین نے انہوں نے جسم کو تغیر و تبدل کو بھی محفوظ رکھیا. اور اللہ نے فرشتے مقرر کیتے اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف اپنے فرشتوں کے نال یہ سلوک نہیں کیتا بلکہ فرمایا فَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. فرمایا جڑا کتا جڑا انہوں نے غار کے دروازے سے بیٹھا ہوا تھی اللہ رب العالمین نے اس کتے کی ادائے قرآن میں فرمایا کہ کتا غار کے اندر اپنے دوویں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا. اللہ نے ذکر صرف کتے کا ذکر نہیں کیتا بلکہ اللہ کے ولیاں کے دروازے سے بیٹھنے والے کتے کے بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ نے فرمایا. اور مفسرین نے کہا فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے فرشتے مقرر کیتے وہ ان اصحاب کہف دیا کربٹا بدل دے اس طرح کتے دیا کربٹا بدل دے. نعرہ تکبیر نعرہ خالد شان غوث پاک زندہ باد و شان اولیاء زندہ باد. اور اس کتے کو اللہ رب العالمین نے کی نام ادا فرمایا کہ جسے اصحاب کہف کا ذکر ہوئے گا قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے نام کتے کا ذکر فرمایا ثلاثتهم وقلبهم ورابعهم قلبهم. فرمایا تیسرے 3 ہو چوتھا کتا 6 ہو 7واں کتا
رکھا ولی بیدار ہوئے اللہ نے کتے کو بیدار فرمایا جدو ولی جنت کے اندر جان گئے اللہ کتے کو بھی جنت اندر بھیجا بات ساری نسبت دی اور مفسرین کرام تفسیر المعانی کے اندر علامہ محمود علوسی نے اور دیگر تفاسیر کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ 10 جانور ایسے ہیں جنہیں جنت کے اندر جان 10 جانور جنہیں جنت کے اندر جان گئے انہاں جانوراں دے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ نے جنت کے اندر جا گئی حضرت ابراہیم کا بچڑا جڑا انہوں نے فرشتہ کی ضیافت واسطے ذبح کیتا وہ بچڑا جنت کے اندر جائے گا حضرت اسماعیل کا ڈوبا جنت کے اندر جائے گا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت کے اندر جائے گی یونس علیہ السلام کی مچھلی کی بات آ گئی سارے درمیان اس عقیدے نو پھیلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کافر مشرک سن جہنم میں کر جان گے ارے غور کرو اللہ رب العالمین کا پیغمبر 40 دہاڑے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے اللہ اس مچھلی نو جہنم کے اندر نہیں بلکہ اس کو انعام فرماتا ہے کہ اللہ اس مچھلی نو جنت کے اندر داخل فرمائے گا ارے جس ماں کے پیٹ کے اندر محبوب 9 مہینے رہا ہوا جنت کے اندر نہیں جائے گا ایسا بات عقیدہ کیسی بات عقیدگی کو پھیلایا جاتا ہے ارے مچھلی 40 دہاڑے جس کے پیٹ کے اندر اللہ کا نبی رہے اللہ اس مچھلی نو جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں کہ وہ آمینہ جس کے پیٹ کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 مہینے قیام فرمایا وہ محبوب کی ماں جہنم کے اندر چلی عقل تسلیم نہیں کر دی ارے تم اپنے عقل کے اندر ماتم کرو جڑے اس عقیدے کے حامل لوگ نے کہ محبوب کے والدین معاذ اللہ مکافر اور مشرک کہنے والے ارے حضرت یونس کی وہ مچھلی جنت اندر جائے گی تو محبوب کے والدین بھی جنت اندر جائیں گے دلائل بے شمار میں اس بات لیکن میرا موضوع نہیں ہے تو حضرت یونس علیہ نبی اسلام کی مچھلی بھی جنت کے اندر جائے گی ارے وہ کیڑی جس نے 3 میل دور حضرت سلیمان پیغمبر نے لشکر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی کیڑیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اپنے اپنے سوراخوں کے اندر اپنے اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ کدھر بے خیالی کے اندر کچلیاں نہ جاؤ اللہ کے پیغمبر سے 3 میل دور اس کیڑی کی آواز سبحان اللہ ارے دنیا کے اندر سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے کسی کیڑی کو اٹھا کے